ہمیں دے دیں 24 گھنٹے کا ٹائم، ان سے 10 گنا بڑا جلسہ کریں. بھائی عوام تو ہے ہی خان کے ساتھ. پھر تو ہمیں فوج نے خود بتا دیا سب چور سب ڈاکو کرپٹ نہیں. ہمارے لیے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہم انڈین ہیں. انڈکلیئرڈ مارشل اور مارشل سے بدترین حالات ہیں. بدقسمتی سے میری پہچان پیپلز پارٹی ہے. تو صاحب علی صاحب زرداری صاحب علی سودے بازی والی نعرے پاکستان سے سیدھا آٹے کے تھیلے پہ گرا، فوٹو وہاں پہ لگا. مونو تندورا تو روٹیاں بیچتا پھرتا ہے. وہ پوچھتا پھرتا ہے مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. قاضی فائز صاحب جو ہم ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظام کا اور سسٹم کا حصہ ہے. 9 مئی کا بیانیہ تو بڑھ گیا. آپ نے غدار کہہ لیا، آپ نے کرپٹ کہہ لیا، اینڈ سزا کا بھی تھی، نکاح دی لاکھ دی لعنت ہے نظام. السلام علیکم. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، پی ٹی آئی کے جنرل انفارمیشن سیکرٹری پنجاب شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تقریباً 2 ماہ پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی تھی اور ایک پریڈکشن کی تھی، اور وہ تھی شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت زیادہ نہ اڑیں، وہ نہ ہو کہ ہیرو سے زیرو بن جائیں، اور ہیرو سے زیرو بنتے ہوئے دیر بھی نہیں لگنی. تو ان کی یہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا شیر افضل کا سر کس نے لیا؟ پہلی بات تو شیر افضل مروت نے، میں سمجھتا ہوں جب پی ٹی اے پہ مشکل ٹائم تھا اور بہت دلیل کے ساتھ وہ پبلک میں گئے، جلسے جلوس کیے تھرو آؤٹ، تب میرا خیال کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو پارٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، بولنے سے پہلے تولنا چاہیے. تو انہوں نے ایک تو سعودی عربی والا اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کسی طور پر قابل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت بھی کر دی. لیکن دوسرا جب انہوں نے خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ملی اور خان صاحب نے ڈسیزن کسی اور کا دے دیا، کسی طور پہ بھی اتنی سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ پارٹی مردہ گھوڑا تھا، میں نے اس میں جان ڈالی. تو میں پھر کہہ رہا ہوں شوکت بسرا کو آج خان صاحب کہہ دیں کہ یو آر نو مور. شوکت بسرا کوئی حیثیت نہیں پارٹی کے اندر، پبلک کے اندر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت 90% پبلک خان کے ساتھ کھڑی ہے. میرے پاس 8 دن تھے سپریم کورٹ کے بعد الیکشن میں تو کسی کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں گیا. لوگوں نے کہا جہاں اللہ دی ووٹ خان دا، ان کا شوکت بسرا تم نے وفا نبھائی خان کے ساتھ، تم ہمارے پاس آؤ یا نہ آؤ. حالانکہ میرا علاقہ تو بڑا ریموٹ ایریا تھا، کہتے تھے وہاں ووٹ ہی پی ٹی اے کا نہیں ہے. لوگوں نے 1 لاکھ ووٹ دیا مجھے. بات یہ ہے ان کو جو اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی، خان صاحب کسی نے جب نہیں ملنے دیا، بہت سارے لوگ نہیں ملے، تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت زیادہ حد کراس کی. لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ خان انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے. اگر ان سے غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، شو کاز نوٹس دیا ہوا، شیر افضل مروت صاحب کو موقع دینا چاہیے. لیکن وہ تو الزام دوسروں پر ٹھہرا رہے ہیں، الزام ٹھہرا رہے ہیں عمر ایوب کو اور شبلی فراز کو. یہ غلط بات ہے، یہی بات میں نے کہی ہے. انہوں نے نام لے کر کہا، لیکن دونوں ایک اپوزیشن لیڈر ہیں. اور عمر ایوب صاحب ویسے بھی جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے. خان صاحب کے پاس سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے. اسی طرح شبلی فراز صاحب پارٹی کے ان کے اسٹاف افسر بھی ہیں خان صاحب کے، اور سیکنڈلی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر. اس طرح بات اگر ان کی ریزرویشن تھی بھی، بھائی کور کمیٹی کا پلیٹ فارم موجود ہے نا، سیاسی کمیٹی کا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ اس پہ کھل پہ بات کریں تنقید جس پہ کرنی ہے. لیکن جیسے ہی آپ کو نہیں ملنے دیا گیا، میں کہتا ہوں میری خواہش کہ مجھے 3 مہینے نہیں ملنے دیا گیا. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو دوبارہ جا کے ملنا چاہیے خان صاحب کو. اور جو ان سے ایشو ہوا ہے، جو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے، 2 اسٹیٹمنٹس ہوئی، میں خاص طور پہ میں سعودی عربی والی تو انہیں کلیفیکیشن دے دی انہوں نے. دوسری جو تھی ان حالات میں کہ جب پہلے ہی ہمارے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، 9 مئی کو بہانہ بنا کر ہماری پارٹی توڑ دی گئی، لیڈر کے خلاف 200 مقدمہ درج کر دیا گیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا، نشان چھین لیا گیا، کیمپین نہیں کرنے دے رہے. آج بھی الیکشن گزرنے کے باوجود ہمارے لیے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہم انڈین ہیں، ہمیں آج بھی نہیں نکلنے دیا. آپ کو انتشاری ٹولہ قرار دیا گیا ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی ہے نا، انہوں نے آئین کی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. آئین اور حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ان کو ویسے یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو اتحادی جماعتیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، ان کو ساتھ بٹھاتے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کے ساتھ مل کر پرفارمنس کرتے. بڑی سخت گلاں کر رہے ہیں. گل میری سن لو. دیکھیں جب آپ کا کام بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے، پہلے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ ہی حکومت کر رہے ہیں، مارشل بھی آپ لگاتے ہیں. ابھی بھی یہ بیچارے جو جن کی حیثیت اوقات ہی کوئی نہیں ہے، جو کہ ان کے ملازموں سے بھی آگے بڑھ کر ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، سارے کے سارے ٹبر آ رہے ہوئے ہیں. اب آپ ان کو مسلط کر دیا. عوام اور فوج کے درمیان وقفہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ خوشی کی بات نہیں ہے. فوج میں پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا.
میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے، میں خود بھی سمجھتا ہوں. اس لیے اتنی سخت سٹیٹمنٹس ڈی جی آئی ایس پر کو نہیں دینی چاہیے تھی. ابھی بھی پنجابی کے ڈلے بیرندہ کچھ نہیں بگڑیا. 2 بائنڈنگ فورسز ہیں پاکستان میں، فوج اور عمران خان. عمران خان پاکستان ہے اور فوج بھی پاکستان ہے. ان دونوں کو جب تک آپس میں معاملہ ٹھیک نہیں ہو گیا، ملک تو بند گلی میں چلا گیا ہے، ادارے بند گلی میں چلے. عمران خان صاحب پھر بڑے دل کا مظاہرہ کرے، لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کہہ دیں جی کہ میں فلاں شخص کی بات کرنے کے لیے تیار ہم ہوں. نے تو کہہ دیا ہے آرمی چیف سے، یعنی سیاسی قوتوں سے نہیں، آرمی چیف سے. سیاسی قوتیں ہوتی ہیں عوام کے سر پہ، جن کو عوام ووٹ دیتا ہے. جب عوام ان کو لائی نہیں ہے، میں تو ڈائریکٹ وکٹم بیٹھا ہوں اس کا کہ میں 1 لاکھ ووٹ لے کر آیا، اور تیسرا آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جو 50-55 ہزار ووٹ پہ، وہ کہتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فوج نے جتوایا ہے، اور میرے سامنے رینجرز آئی ہے، سارا کچھ ہمارا سامان لے گئی. تو بات یہ ہے کہ بچے کو پتہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے. یہ انڈکلیئرڈ مارشل ہے، اور مارشل لا سے بھی بدترین حالات ہیں. اگر ججز غیر محفوظ ہیں، آپ صحافی بات نہیں کر سکتے، صحافی غیر محفوظ ہیں، سول سوسائٹی غیر محفوظ ہے، تو بتائیے میرے بھائی سیاسی کارکن، ہم تو بیچارے، ہمارے پاس کون سی بندوقیں ہیں، ہمارے پاس کون سی توپیں ہیں. تو وہ پھر عسکری قیادت ہی نہیں نہ مان رہی مذاکرات کے لیے. عسکری قیادت، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. عمران خان کہتا ہے مجھے 100 سال بھی جیل میں رکھو، میں رہوں گا. میرے سیاسی کارکنوں کو چھوڑ دو، میرا مینڈیٹ واپس کرو، ہر بات کرنے کو تیار ہوں. اور ہم ان سے فار دی سیک آف کنٹری، بار ملک بار بار بند گلی میں جا رہا ہے. 71 کا سانحہ ہو چکا ہے، وہاں بھی یہی ہوا تھا. اگر نہیں بات کریں گے، 181 سیٹوں والے مجیب الرحمان کو نہیں حکومت دیں گے، بھٹو کو حکومت دی، آپ نے ملک توڑ لیا. ابھی بھی آپ اگر عمران خان، میں پھر کہہ رہا ہوں، واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے، ایسے کریں نا کہ ڈی جی آئی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی اتحادی جماعتیں ایک جلسہ کر لیں، ہمیں دے دیں 24 گھنٹے کا ٹائم، ان سے 10 گنا بڑا جلسہ کریں گے. بھائی عوام تو ہے ہی خان کے ساتھ، تو فوج کو ان سے ڈسٹینس کرنا ہوگا، ان چلے ہوئے کارتوسوں سے، کیونکہ ہمیں فوج نے خود بتایا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ بددیانت ہیں، یہ ٹیٹیز لگاتے ہیں، یہ انہوں نے پیسہ باہر لکھا. صاحب تسی ہو سیاستدان، ایک سیزن پولیٹیشین ہو، کہ تانوں نہیں سی پتا پہلے تو زرداری صاحب نال. نہیں پھر ایک تو پتا ہر کسی کو تھا، لیکن بردر بعد میں جے آئی ٹی بنی نا. جے آئی ٹی میں کون تھا؟ آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی پی، تمام ادارے تھے. اس کی رپورٹ پبلک کی، اس رپورٹ کی بنیاد پہ تو پھر اور کنفرم ہو گیا. کہنا نا سنی سنائی گل اعتبار کرنا شیطان کا کام ہے. پھر تو ہمیں فوج نے خود بتا دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب آ کر کہتے تھے اے سب چور نے، یہ سب ڈاکو نے، یہ کرپٹ نے، انہوں نے نہیں آن دینا. بعد میں پتہ لگا باجوہ صاحب تے بھی آندے سن نا بزدار نو ہٹا دو، ہٹا دے، بزدار نو ہٹا کے دیہڑیاں لانا چاہتے سن، یہ کرنا چاہتے سن نا. بھائی یہ ان کا کیا اختیار تھا بزدار کو لانے کا جانے کا؟ ان کا کیا اختیار ہے کہیں کہ فلاں کو ہٹا دے، فلاں کو لے آئے. آج کل کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک جیب میں لے کے پھر رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ ہے اللہ الحق ہے. اللہ جو ہے رسی دراز ضرور کرتا ہے، پر جو کھینچتا ہے نا تو پھر ادو ہوں قرآن پاک ہاتھ لے کے پھر دو، تھوڑا کوئی یقین نہیں کرتا. لوگ منتیں کرتے ہو، ترلے کرتے، اور میں بے گناہ ہوں. اور اس کا پوری جو لوگ آئی وٹنس وہ کہتے ہیں جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ایسی ہوا ہے نا، جن لوگوں نے ملے انہوں نے خود نون لیگ جو بینیفیشری ہے رجیم چینج میں جن کو لے کر آئیے، وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. مسرا صاحب آپ ہوں، لطیف کھوسا ہوں، ایک تاثر یہ ہے، باتیں یہ کی جاتی ہیں جو پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں نا، اے خان نو پھٹے چڑھا کے چھڈن گے. میں ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی بدقسمتی سے میری پہچان پیپلز پارٹی ہے، کھوسا صاحب کی پہچان پیپلز پارٹی ہے. کیڑی پیپلز پارٹی؟ بھٹو صاحب والی تھی، بی بی صاحب والی، زرداری صاحب والی نہیں، سودے بازی والی پیپلز پارٹی. انہوں نے اپنا بچہ قرار دیا، بچہ قرار دیا. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو خود ہی اپنے پاؤں تھلے روندنا شروع کر دیں، آپ کہیں کہ مجھے صرف حکومت چاہیے، خواہ انڈیا دی ہوئے، آپ صرف لوٹ مار کا نظام بنا لیں، سندھ کی اندرون سندھ کی پارٹی بنا دیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے گراس روٹ لیول سے کام کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں واللہ بخدا کہ اس وقت واحد پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کوئی ہے تو تحریک انصاف ہے، لیڈر ہے تو عمران خان ہے. باقی تو بیچاروں کے پلے رہے کچھ نہیں یار. یہ قلعہ تھا نا لاہور جہاں ہم دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف ہار گیا بھائی، وہ آیا تھا طوطا اڑاتا تھا مینار پاکستان سے، مینار پاکستان سے سیدھا آٹے کے تھیلے پہ گرا، فوٹو وہاں پہ لگا، ہوں تندوراں تو روٹیاں بیچتا پھرتا ہے، وہ پوچھتا پھرتا ہے مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ واحد سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان کی تحریک انصاف ہے، لیکن جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ایک تو انتشاری ٹولہ قرار دیا ہے، دوسرا ملک دشمن جماعت قرار دیا ہے، اور تیسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ معافی کسی صورت میں نہیں ہے. اور جب تک ناڑے کے اندر معافی مانگ لو، آپ کہہ رہے ہیں معافی کسی صورت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ معافی مانگ لیں،
माफ़ कर देंगे। सच्चे दिल नाल मांग लो ना, किस जे गल नहीं दी किता मंगी है? कदी कदी मुल्क दी किस गल दी बेहतरी मंगी? मुल्क दी बेहतरी ले इस मांग बात लो। की मांगे कि आपने पार्टी तोड़ी, पार्टी की साजिशें की, आज भी कर रहे हैं। आपने हमारे घर तोड़े, माँ बहनों बेटी की इस्मतों को नीलाम किया, आपने हमारे से भले का निशान छीना, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, हमें दीवार से लगा दिया। माफ़ी ए मंगण जिन्होंने सारा कुछ किया है। अगर 9 मई सच्चा है तो हम तो कहते हैं बनाए जुडिशल कमीशन। बेशक काजी फायज सा जो हम उनको भी समझते हैं कि वो इस निज़ाम का और सिस्टम का हिस्सा है, इनके फैसिलिटेटर हैं, बना दें उनकी क़यादत में जो 2 जुडिशल कमीशन, धांधली के हवाले से और 9 मई के हवाले से लाइव प्रोसीडिंग को हमको दिखाएं। हाँ, जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाईजान एहतजाज हुआ, हमें बताया गया 120 लोग मौजूद हैं। 120 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद 1 साल गुजर गया, अदालत ने फैसले मैं देने सन, इमरान खान ने देने सन। 1 साल में कुछ नहीं हुआ, क्यों शहादतें नहीं आई? और दूसरी बात, अभी भी हमें 9 मई का बयानिया तो बढ़ गया जब 8 फरवरी को अवाम ने कहा कि नहीं हम इमरान खान के साथ हैं। अगर 9 मई सच्चा होता तो अवाम इमरान खान को वोट लेकिन आप रहनुमा इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकलवा सके, देख लें। देखिए, मैं फिर आपको बात करूं, इस वक्त पाकिस्तान में अदालतें जो सबसे बड़ी रुकावट हैं, और वो रुकावट कौन है? काजी फायज ईसा। काजी फायज ईसा साहब चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अगर किसी मुल्क के अंदर इंतखाब चुराया जाता है, इंसानी हकूक़ की पामाली होती है, जजेस गैर महफूज होते हैं, सबॉर्डिनेट जजेस आपके, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ 1 मैन आर्मी होती है, और वो है चीफ जस्टिस काजी फायज। आज रूल ऑफ लॉ कर दें, आज इंसाफ का निज़ाम करें। ये तो सारे के सारे केस झूठे हैं। आपने खान को दहशतगर्द कह लिया, आपने गद्दार कह लिया, आपने करप्ट कह लिया, एंड सजा का दी थी निकाह थे, लाख दी लानत है ये निज़ाम थे। जी बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि शेर अफजल मरवत की 2 स्टेटमेंट्स थी, एक वो सऊदी अरब के हवाले से और दूसरी बाद में पार्टी को मुर्दा गोरा कहना और ये कहना कि मैंने जान डाली है। ये स्टेटमेंट उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। जहाँ तक इमरान खान के हवाले से उनकी बात है तो उनका ये कहना है कि इमरान खान की जो जंग है वो रूल्स के लिए है, कानून की बाला दस्ती के लिए है। जो DGISPR ने PTI को इंतशारी टोला कहा है उस पर शौकत बसरा खुलकर बोले हैं और खुलकर इसका जवाब दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात की है और उनका ये कहना है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और जो ताकत का मंबा है बात उनसे की जाएगी। जो हुक्मरान हैं, जो फार्म 47 की पैदाइश हैं, उनसे किसी किस्म के ना मुज़ाकरात किए जाएंगे ना बात की जाएगी। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।